اپنی جسم کی چربی کو کھلانے کے لیے موٹاپا نہیں جاتا، ان کو میں نے استعمال کرایا باقاعدگی سے۔ موٹاپے کا علاج ہے، پرانی قبض کا علاج ہے، السر بواسیر پرانی کا علاج ہے۔ ہاں، جو بلڈ پریشر سے تھک گئے ہوں، میرا ٹوٹکا یہی استعمال کریں، بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ پرانا ٹائیفائڈ جب بگڑ گیا ہو، ہر عصر کی نماز یعنی دن ڈھلتے بخار آتا ہو، یا پھر ٹائیفائڈ کا بار بار حملہ ہوتا ہو، اس کا لاجواب علاج ہے۔ پانی میں گھول کے استعمال کریں، گرم دودھ میں گھلوا کے۔ پرانے بخاروں کے لیے میں نیم گرم دودھ میں اس کا ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں استعمال کراتا ہوں صبح شام، پرانے بخاروں کے لیے۔ ایسے لوگ جو گرمی میں رہتے ہوں، ایسے لوگ جن کو بہت اعلیٰ غذا نہ ملتی ہو، ایسے لوگ جو گرمی میں تھک گئے ہوں، ان کے لیے پانی میں، یا یہ میں نے شکر رکھی ہے ساتھ، اس شکر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، بہت بہترین۔ یہ گرمیوں کا مشروب بھی ہے، یہ سردیوں کا ساتھی بھی ہے، یہ صحت کا راز بھی ہے، حقیقتاً راز ہے اور بہت زبردست راز ہے۔ میں نے اس کو کہاں نہیں استعمال کیا، کہاں نہیں استعمال کیا۔ موٹاپے میں ایسی خواتین جو حاملہ، زچگی اور اس کے بعد پھر ان کا موٹاپا نہیں جاتا، ان کو میں نے استعمال کرایا باقاعدگی سے۔ کچھ مصنوعی غذائیں نہ کھائیں اور اس کو استعمال کریں۔ آپ سردی میں گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں، نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں، یا منہ میں ڈال کے اوپر سے گرم پانی، ہلکا سا تازہ پانی پی لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے یہ کس مرض کا علاج ہے۔ اچھا نا، اس کا ایک ذرہ کیا کرتا ہے، یہ چربی کو اپنے ارد گرد لپیٹتا ہے۔ وہ چربی احتجاج کرتی ہے، نہیں میں نے اس جسم میں رہنا ہے، اس نے بد پرہیزی کی ہے، مجھے جسم میں داخل کیا ہے چکنائیوں کو، چربیوں کو، کولیسٹرول کو، فلاں چیز کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نکالنا ہے، اس کو پکڑ کے باندھتا ہے، باندھ کے خوب طریقے سے باہر نکال دیتا ہے اجابت کے ذریعے۔ ایک اس کا بیج ہمارے جسم کا ساتھی ہے، روگوں کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس کو ایک اور طریقے میں استعمال کرایا۔ ایک صاحب تھے جو کہتے تھے، میں نے اپنے ایک سلیبس میں انگلش میں کہتے تھے پڑھا تھا، دی مین ہو واز اے ہاسپٹل، اس طرح کو کوئی لفظ کہا۔ کہنے لگا میں بس وہ بندہ ہوں جو واقعی ہسپتال ہوں، دنیا کا ہر مرض میرے پاس ہے۔ میں نے کہا صرف 40 دن کے لیے ایک ٹوٹکا بتاؤں گا، اور 40 دن کی ٹوٹکا یہ ہے کہ اس کے 2 چمچ گلاس پانی لے لے، اس میں گھولنے کے بعد فوراً پی جا، گھونٹ کر کے فوراً، اور اگر نیچے بیٹھے تو اسی چمچ سے اس کو ہلاتے رہیں، اس کو فوراً پی جا۔ صبح دوپہر شام لے لے، صبح شام تو لازم لے لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ صرف 2 ہفتوں کے بعد اپنی آدھی گولیاں چھوڑ چکا تھا، بہت دوائیں کھاتا تھا، اور 3 ہفتوں کے بعد وہ چوتھائی گولیاں، اور 4 ہفتوں 5 ہفتوں کے بعد غالباً 40 دن کے بعد اس کی گولیاں چھوٹ گئیں، اس کی دوائیں ختم ہو گئیں۔ جو بیماریوں کا محور مرکز بنا ہوا ہے، جس کے ارد گرد بیماریاں، روگ، تکلیفیں ہیں، اس کے لیے بہت لاجواب ایک اور فائدہ بتاؤں گا۔ صدمات کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج ہے۔ جس کو کسی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یا طلاقیں ہو گئیں، یا کوئی حادثات ہو گئے، جس سے دماغ معوف ہے، جس سے دماغ طاقتور نہیں، جس سے دماغ ختم ہو چکا ہے، دل کی دھڑکن ہے، چھوٹا سا بھی دھماکہ ہو تو دل کی دھڑکن تیز اور جسم کانپنے لگتا ہے، اس کا بہترین علاج ہے۔ آپ شکر کے ساتھ گرمیوں کے علاوہ گرم دودھ میں پئیں، یا سادہ پانی، نیم گرم سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ صدمات کا علاج ہے، حادثوں کا علاج ہے، شوکس کا علاج ہے، اور بہت زبردست علاج ہے۔ اس کو سمجھیں اور اس کو غور سے دیکھیں۔ اس کا آپ ایک دانہ اٹھائیں، اگر آپ کے پاس مائکرو اور کوئی دوربین، خوردبین ہے، تو آپ اسے دیکھیں، اس کے ایک دانے میں صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے، صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر تو شفا ہی شفا ہے، راحت ہی راحت ہے، عطا ہی عطا ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب دور سے آ رہے تھے، قریب آئے تو میں انہیں پہچاننے میں محنت کرنے لگا، کوشش کرنے لگا کون ہے، اور قریب آئے تو میں نے پہچان لیا، ان سے ملا۔ وہ تو گوشت پوست کا پہاڑ تھا۔ وہ موٹر سائیکل بائک پہ جب بیٹھتا تھا، آدھر ادھر لٹکا ہوا ہوتا تھا، آدھر ادھر، اور اگر تھوڑا سا ادھر لٹک جاتا تھا تو خود ادھر گر جاتا تھا۔ پوچھا یہ کیا کیا؟ مجھ سے کہنے لگے میں نے کوئی 3 4 5 کلو
بلنگو کھایا ہے، تخم ملنگا بلنگو، یہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ میں نے کھایا ہے۔ کیسے کھایا ہے؟ کہ بس ایسے 2 چمچ لے کے نا ایسے پانی میں فوراً گھول کے رکھتا نہیں تھا، پی لیتا تھا۔ صبح کبھی دن میں 3 دفعہ، کبھی دن میں 2 دفعہ، کبھی دن میں 4 دفعہ۔ کہا میں نے کوئی ترتیب سے نہیں کھایا، کھاتا روزانہ تھا، کبھی 2 3 4، اس کو میں نے پی لیا بلنگو، اور کچھ تھوڑی سی پرہیز کی۔ کہا میرے پاس دنیا کی ہر دوا تھی، میں نے ہر طریقہ استعمال کر لیا اپنے جسم کی چربی کو کھلانے کے لیے، اپنے جسم کے پیٹ ویٹ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے۔ جو بلنگو نے میرا ساتھ دیا وہ کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ آئیں اس سے دوستی کریں، آئیں اس سے اپنی نظروں سے دور نہ کریں، اور انشاءاللہ صحت مند زندگی اور باکمال زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ اور ساتھی بنائیں۔ ایسا ٹانک جس سے بوڑھا دوڑنے لگے ہانپے بغیر، بیٹھنے میں اٹھے، اٹھنے میں بیٹھے، اور اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہ کرے۔ اگر آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں، ٹوٹے رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، بوجھے رہتے ہیں، تو یہ ٹانک ضرور آزمائیں۔ صرف 1 چمچ روزانہ کھائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، اور وہ بھی ایک ایسا سستا ٹانک جو آپ کی جسمانی طاقت کو عروج پر لے آئے۔ وہ جنتی ٹانک ہے، وہ قرآنی ٹانک ہے، وہ نبوی ٹانک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسے عرب کی کہانی سناؤں اور سچی داستان سناؤں جس نے 4 شادیاں اور اس کی صحت اور طاقت کا راز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے عنوان میں ایک ایسی جڑی بوٹی کا میں تذکرہ کروں گا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے۔ وہ بوٹی پہلے سن لیں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے کمالات، اس کی حیرت انگیز برکات، اس کو صحت کے راز آپ توجہ فرمائیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک بہت بڑے ڈاکٹر مشورے کے لیے تشریف لائے جو جڑی بوٹیوں سے علاج کو زیادہ نہیں مانتے تھے اور یقین بہت کم رکھتے تھے۔ ویسے بھی اب ادارہ عالمی صحت نے ہربل ہیلتھ کو یعنی جڑی بوٹیوں کے علاج کو ایک مستند طریقہ علاج تسلیم کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ہربل ہیلتھ کے حوالے سے ایک نیا منصوبہ بنایا جس کا نام ہے ٹریڈیشنل میڈیسن 2025 سے 2034 تک۔ اس کا مقصد جڑی بوٹیوں اور پرانے طریقہ علاج کو باقاعدہ دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ پوری دنیا میں رائج جڑی بوٹیوں کے علاج کو قانونی، سائنسی اور محفوظ طریقے سے علاج کا حصہ بنانے پر کام کر رہا۔ 2025 میں ہربل میڈیسن یعنی جڑی بوٹیوں کی عالمی مارکیٹ تقریباً $105 ارب ہے، جو کہ 2034 میں ایک اندازے کے مطابق $580 ارب سے متجاوز کر جائے گی۔ دنیا جڑی بوٹیوں کی طرف لوٹ آئی ہے، ٹوٹ پڑی ہے، چل پڑی ہے، تھک ہار کے آ کر واپسی ہوئی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ایک بدو کی طاقت کا راز۔ انہیں ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک نسخہ بتایا جو ان کو ایک عرب بدو سے ملا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ہسپتال میں آیا، میں نے بڑی توجہ سے اور دھیان سے اس کا علاج کیا۔ علاج کے بعد مجھ سے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، لیکن تحفے سے پہلے اس کے فائدے سن لیں۔ آپ جس طرح بھی جتنے پرانے مریض ہوں، جوڑوں کے، کمر کے، پٹھوں کے، اعصاب کے، ڈسک کے، کھچاؤ کے، تناؤ کے، پٹھوں کا کھچاؤ، اعصابی تناؤ، جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری اور خاص طاقتوں کو بہت زیادہ ایسی کمزوریوں کا شکار جو بھی لوگ ہوں گے ان کے لیے ٹوٹکا نہایت بہترین اور لاجواب ہے۔ موسم گرما میں استعمال کرنا ہے تو بہت کم کریں، لیکن موسم سرما میں کھلے دل سے کریں۔ ہاں، اس دوران مکھن اور دودھ کا استعمال زیادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ مکھن دودھ میرے دل میں چربی یا کوئی ایسے اجزاء جس سے نقصان پیدا ہوں گے، ہرگز نہیں۔ یہ دوائی خود ایسی چیز ہے جو چربی کو گھلا دیتی ہے، ہماری شریانوں کو کشادہ کرتی ہے، ہماری بلڈ سرکولیشن یعنی ہمارے دوران خون کو بہت لاجواب کرتی ہے۔ پھر اس بدو نے سینہ تان کر کہا میری 4 شادی ہیں، چاروں بیویاں مطمئن، میں تندرست ہوں، میری اولاد بھی تندرست۔ پھر اس بدو نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ سنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے پاس ایک کیس آیا۔ کیس یہ تھا کہ ایک صاحب نے بڑھاپے میں شادی کی، کچھ عرصہ بیوی کے ساتھ رہے، فوت ہو گئے، بچہ پیدا ہوا، بیوی نے جائیداد میں حصہ مانگا۔ بڑی بیوی کی اولاد نے دعویٰ کا جواب یہ دیا یہ تو ہمارے والد کی بیوی تھی ہی نہیں، نہ یہ بچہ ہمارے والد کا، فیصلہ یہ کرنا تھا یہ بچہ اس عورت میں سے ہے، اس بوڑھے کا ہے۔ آخر یہ کیس حضرت علی کو سونپا گیا۔ حضرت علی فرمایا کہ فیصلہ کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت علی نے چند بچے اکٹھے کیے، ان بچوں کو ان بچوں کے ساتھ شامل کیا
सब बच्चों को दौड़ाया, ये बच्चा पीछे रह गया। फिर बच्चों को इकट्ठा किया, सबको कहा बैठ जाओ। अचानक फरमाया यकायक उठो। सब बच्चे उठे। ये बच्चा उठा सही लेकिन सहारा लेकर। फरमाया वाकई ये बच्चा उस बूढ़े का है कि बुढ़ापी की औलाद इस वजह से दूसरे बच्चों से कम ताकतवर है, लिहाजा फैसला हुआ कि इसको जायदाद में हक मिलना चाहिए। बाद में मजीद तहकीकात हुई तो निकाह के गवाह मिली और हकीकत खुल के सामने आई। उस बद्दू ने वाक़या सुनाने के बाद कहा मेरी बुढ़ापी की औलाद इस नुस्खे की वजह से बूढ़ी नहीं, मेरी बुढ़ापी की औलाद तवाना और तंदुरुस्त है। उसकी वजह यही नुस्खा है। डॉक्टर साहब ने इस बद्दू का यह ताकत का फार्मूला मुझे भी दिया। बेशुमार मरीजों की कमर की बेल्टें उतर गईं। शैटी का लंगड़ी का दर्द टांग में शुरू होता है, वो खत्म हो गया। ऐसे लोग जो जिंदगी भर के लिए थके रहते थे और बीमारी में हर वक्त डूबे रहते थे, उन्हें ऐसी शिफायाबी मिली, वो खुद हैरान। एड़ियों का दर्द, पाँव का दर्द और तमाम दर्द वो जो जिस्म में मौजूद हों, इस बद्दू के टोटके से खत्म हुए। बल्कि बाद लोगों ने मुझे इसके तजर्बात मुशाहदात में ये बताया कि ऐनक उतर गई, नजर तेज हो गई, याददाश्त लौट आई और पुरानी भूली हुई बातें अजबर हो गई। तबीयत ऐसी हशाश बशाक कि खुद हमारी अक्ल भी हैरान, इस दवाई से इतना फायदा, इतना नफा कैसे हुआ। कुछ लोग जो किसी तशद्दुद और हादसे की वजह से अपनी कुव्वतें खो बैठते हैं, जब उन्हें ये दवा इस्तेमाल की और ये नबवी ग़िज़ा इस्तेमाल की, नबवी दवा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उस बद्दू को एक और फ़ायदा भी हुआ था जिसकी वजह से औलाद तंदुरुस्त थी और वो भी याद रखेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। लाजवाब फार्मूला है, ताकतों कुव्वतों और दर्दों के लिए बहुत आजमूदा। आए मैं आपको वो टोटका देता हूँ। ये देखिए मेरे पास अदरक है, सुंठ कहते हैं, कुरान में इसको जंजबील कहते हैं और कुरान ने इसको सूरत दहर में बयान किया है। यस्कौन फीहा कासन काना मिजाजुहा जंजबीला, कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे जाम पिलाएंगे जिनमें मिजाज जंजबील, इसका जायका होगा। अदरक जिसे सुंठ कहते हैं, एक चटांक ताज़ा हो, फामी ना हो, उसे बारीक पीस लें यानी कद्दूकश कर लें और फिर इस अदरक को 4 बड़े चम्मच मक्खन या देसी घी में सिर्फ 3-4 मिनट हल्का ब्राउन करें। काली मिर्च पीसी हुई 3 चम्मच, दालचीनी पीसी हुई 3 चम्मच, इस पर छिड़क कर हिलाएं और फिर 3 मिनट इसके बाद चूल्हा बंद करें और इसको हिलाते रहें। ठंडा होने पास महफूज रखें। जब भी खाना खाएं, खाने के साथ आधा चम्मच, चौथाई चम्मच या 1 चम्मच जरूर खाएं, वरना आमतौर पे चाय या गर्म दूध के साथ आधा चम्मच, 1 चम्मच या चौथाई चम्मच इस मुरक्कब का यानी अदरक के इस फार्मूले का जरूर इस्तेमाल करें।